ہم کوشش کریں گے کہ جن سوالات کو بہت تیزی سے جواب دیے جا سکتے ہیں ان کو تیز جواب دیں تاکہ زیادہ سوالات کو ڈیل کیا جا سکے۔ دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں تعلیمی نظام میں پاک ترک اسکول کا آج کل بہت ذکر ہو رہا ہے۔ حال ہی میں ان اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ کیا ان اسکولوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے اور بند کرنے کی کیا وجوہات ہیں اور کیا وجوہات ہیں؟ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا۔ میں معمولاً یہ کرتا ہوں، میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شاید آپ کے لیے بھی بہتر ہے کہ آپ پاکستانی چینلز نہ دیکھیں، صحیح؟ اور اسپیشلی اس کے نیچے جو لائنز چل رہی ہیں انہیں تو ہرگز مت دیکھیے گا۔ یہ انتہائی ارسپانسبل جرنلزم ہے، انتہائی ارسپانسبل، صرف سینسیشنل ہے اور اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ یہ غلط دینے میں کوئی نہیں کترائیں گے۔ تو آپ اس کو پڑھ کر بلا وجہ میں اپنا میڈیکل کا بل مت بڑھائیں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں بالکل نہیں دیکھتا ہوں۔ اچھا، دوسرا جو ایک کام میں کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک گیم ہوتا ہے پاکستان میں مرغے لڑانے والا، اس کو ٹی وی پہ ٹاک شو کہتے ہیں، وہ بھی میں بالکل نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ اس میں صرف ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، انفارمیشن بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ دو گزارشات کروں گا۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ ٹرکرز کے ذریعے سے جو پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہرگز مت کیجیے گا، اس سے آپ کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ٹاک شوز سے کوئی انالیسس آپ کو نہیں ملے گا۔ تب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم کہاں سے پڑھیں، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ نسبتاً ریپیوٹڈ جو نیوز پیپرز ہیں ان کے ذریعے سے آپ دیکھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر کسی نیوز پیپر سے ہی دیکھنا ہے اور میرے خیال میں آپ کے اور میرے پاس اس سے اچھا سورس نہیں ہے تو آپ ڈان سے دیکھیے، آپ ڈان نیوز پیپر کو دیکھیے۔ نیوز پیپر کی بات کر رہا ہوں، چینل کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ڈان نیوز پیپر کو دیکھیں، اس میں آپ کے لیے کافی معلومات آ سکتی ہیں۔ اس کے ایڈیٹوریل دوسروں کے مقابلے میں کافی رسپانسبل ہیں، اس کا نیوز کا اسٹینڈرڈ دوسروں کے مقابلے میں کافی رسپانسبل ہے۔ ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% ہے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں بہت رسپانسبل ہے۔ کم از کم یہ جو ٹرکرز وغیرہ دیکھ کر آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس سے آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ پاک ترک اسکول ایک سیریز تھی پاکستان میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، پرسنلی بھی کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہا ہوں۔ یہ اسلامسٹ ٹائپ کے ہیں، لیکن ایسا کوئی فنڈامنٹل ٹریننگ دے رہے ہوں وہ کہ یا مثلا ریڈیکلزم کچھ سکھا رہے ہوں، ایسی کوئی چیز وہاں پہ نہیں تھی۔ یہ صرف یہ جو طیب اردگان صاحب ہیں انہوں نے ایک جو ڈرامہ کیا وہ کھو کا، وہ پیور ڈرامہ ہے، اس کو دیکھ کر ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ڈرامہ تھا، کوئی ان کے خلاف بغاوت نہیں تھی، انہوں نے خود ہی کچھ ریز کیا، اور ریز کرنے کے بعد جو انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا تو ہر ایک کا انہوں نے ستیہ ناش مار دیا وہاں پہ۔ یہ ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ کے اوپر تبدیل ہو چکے ہیں اس وقت۔ اب یہ پاکستان تشریف لائے تو گورنمنٹ نے ان کو خوش کرنے کی خاطر یہ وعدہ دیا کہ بھائی ان سب لوگوں کو 20 نومبر کو نکال دیا جائے گا، اور وہ سارے پتہ نہیں 115 کتنے 105 ٹیچرز تھے ان سب کو انہوں نے وہاں سے فارغ کر دیا۔ تو اسلامسٹ موومنٹ کے ہیں وہ لوگ، لیکن ایسی کوئی دہشت گردی کی بات نہیں تھی۔ ہونا بھی نقصان دہ نہیں تھا، یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ ہونے کا کوئی بہت بڑا فائدہ تھا، پاکستانی قوم محروم رہ جائے گی۔ کتنے اسکول تھے؟ 12-15 اسکول تھے، اس میں ٹھیک ہے ہر اسکول میں 500 بچے 400 بچے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل ان کے جانے سے خطرے میں پڑ جائے گا، لیکن جانا بھی اچھا نہیں تھا۔ اتنا کہ ہم کسی دوسرے ملک کے اشاروں کے اوپر اس طرح سے چل رہے ہوں کہ ہمارے اپنے اندر ملک کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، کہ ایک وہ آیا اس نے صدر نے کہا ان سب کو نکال دو اور آپ نے نکال دیا۔ یہ پاکستان کی سوورنٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پاکستان کو استقلال کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے، اس طرح سے دوسروں کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اب اس میں ظاہر بہت ساری ایشوز ہیں، اور وہ پھر میں نے عرض کیا وہ جو ہے وہ سینسیشنل جرنلزم کا حصہ بن جاتی ہے کہ ان کے بھائی کے ان سے تعلقات تھے، ان کی کمپنی میں اتنے پیسے لے، یہ تھا وہ تھا، وہ سب باتیں وہ بیسیکلی اچھا نہیں ہے پاکستان نے جو کیا اس سلسلے میں۔ انہوں نے ایک اور سوال 2-3 سوال کیے، وہ یہ کہ کیا یو ایس جو ہے وہ سعودیز کو پرسیکیوٹ کریں گے 9/11 کے ایشو کے اوپر، خاص کر ظاہر ہے وہ فنڈ جو ہے وہ بلاک کیا جا سکتا ہے۔ سعودیز اس سے ڈرے ہوئے ہیں، واضح طور پہ ڈرے ہوئے ہیں، لہذا سعودیز جب اپنا پلان دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم فائنینشیل پلان کیا بنا رہے ہیں تو وہ ذکر نہیں کرتے کہ جو امریکہ میں ہمارے 800-900 ارب ڈالر ہیں مثلا کتنے ہیں اس کو ہم واپس لائیں گے، وہ ایک دفعہ اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے، یعنی وہ حتیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ارامکو کو لیکویڈیٹ کر دیں گے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وہاں جو پیسہ رکھا ہے اس کو لے کر آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ان کی دکھتی رگ بنا دے گا پھر،
اور وہ سخت ریئیکٹ کرے گا. میرا اپنے خیال ہے امریکنز نے ان کو کہہ دیا ہوگا کہ آپ یہ پیسہ بھول جائیے. میرا خیال ہے یہ کہہ چکے ہیں ان کو کہ آپ یہ بھول جائیے، یا ادھر سے خاموشی اور عزت کے ساتھ ہمیں دے دیں، ورنہ پھر بہرحال بہت سارے اور بھی راستے ہیں. وہ میرا اپنے خیال ہے وہ بھی بھلا بیٹھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہاں لے لو کوئی حصہ. وہ بھی مجبور ہیں ظاہر ہے. انہوں نے لکھا is there a Chinese link Chinese train link to افغانستان. کیا یہ کوئی آلٹرنیٹ ہوگا افغانستان سے ایران کے لیے؟ ہاں انہوں نے ایک لنک کی بات ہو رہی ہے، چائنا سے ایک ٹرین کا لنک افغانستان کی بات تو ہے، لیکن وہ ایران جانے کے لیے اس کو استعمال کریں، اس کی بجائے وہ وہی ٹرین کا لنک گوادر کی طرف لا رہے ہیں. تو چائنا اپنے ٹریڈ لنک میں ایک ریل بھی اسٹیبلش کر رہا ہے، اس کا پروگرام تو ہے، لیکن اس کو گوادر کی طرف لانا چاہتا ہے. وہ ایران کی طرف انڈائریکٹلی کیوں بھیجے گا؟ وہ بہت لمبا راستہ بن جائے گا اس کے لیے، تو وہ گوادر کا راستہ ہم کو زیادہ چھوٹا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ ٹرکی اس دوران کیا رول پلے کرے گا؟ ٹرکی اصل میں ابھی اس وقت میں اگر عرض کروں نا، ٹرکی کنفیوز ہے اس وقت. ٹرکی ٹرو سینس میں کنفیوز ہے اس وقت. ٹرکی طیب اردوغان صاحب کی ذاتی پسند ناپسند کے اوپر چل رہا ہے اس وقت. اس سے پہلے انہوں نے آئی ایس کا ساتھ دیا، وہ ایک ظلم کیا انہوں نے کردیوں کا مقابلے میں، آئی ایس کو اتنا زیادہ فیور کیا. ساری آئی ایس جو ہے وہ ٹرکی کے راستے آئی ہے اس عراق اور شام کے اندر. پھر اس کے بعد یہ تھک گئے اور انہوں نے اچانک امریکہ سے نکل کر رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑنے کی کوشش کی ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ شخص ٹرکی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اس کی پالیسیز میں اسٹیبلٹی کا جو ہے وہ واضح فقدان ہے، اسٹیبلٹی اس کے پاس نہیں ہے، اور یہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. اگر اس طرح سے ٹرکی میں ہوتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ٹرکی جو ہے وہ کیوس کی طرف جا سکتا ہے، اور جو مڈل ایسٹ کا کیوس ہے وہاں پر بھی سرایت کر سکتا ہے. وہاں بہت سارے ایلیمنٹ پہلے بھی ہیں، وہاں پہ کرڈش موومنٹ ہے، وہ بہت کچھ حرکتیں کر سکتے ہیں وہ لوگ. میرا اپنے خیال ہے ترکی کے لیے اچھا نہیں ہو رہا جو کچھ بھی اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے. درود دیجیے گا محمد و آل محمد. انہوں نے کویشچن شروع کیا ایک چائنا کے سوڈان کے اندر رول کے بارے میں. یہ بالکل نئی سٹوری ہو جائے گی، ہماری سٹوری سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، اس لیے ہم اس کے اوپر نہیں جا پائیں گے. اب انہوں نے پوائنٹ یہ لیا کہ کیا وہاں پر وہ مثلا کوئی ظلم کر رہے ہیں اور جس کا مقابلہ ہونا ضروری ہے. ابھی تک ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے، لیکن میں نے کہا یہ ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا، اس کے اوپر ابھی ہم بات نہیں کر پائیں گے. اچھا، اب یہ ایک سوال ہے جس میں جس طرح میں بچپن میں لکھا کرتا تھا اس طرح بہت باریک باریک لکھا ہوا ہے، اس سے مجھے پڑھا بھی نہیں پائے گا، تو اب میں اس کو پڑھنے سے معذور ہوں فی الحال اپنی اینک کے بغیر بھی. بہرحال درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے اگر میرے پاس زیارت کے جانے کے پیسے ہیں تو کس زیارت پہ جانا چاہیے، مدینے یا عراق؟ میں نے کہا یہ بھی موضوع سے باہر ہے، ابھی ہم موضوع کے اندر رہیں بہتر رہے گا. مغرب میں جو اسلاموفوبیا کے بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کا لائے عمل کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور وہ دو بھی اچھے ہیں لیکن موقع نہیں ہے، یعنی موضوع کے حساب سے اچھے نہیں ہیں، ورنہ سوال اپنے اندر بہت اچھے ہیں. البتہ وہ چھوٹے والے لکھے تو پڑھا نہیں ہے ابھی، کوئی کیا پتہ ہوں کہ اچھا ہے یا نہیں ہے. لیکن دوسرا والا سوال یہ جو پلان کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے ہماری، مثلا اسلاموفوبیا بہت زیادہ بڑھے. میرا اپنے خیال ہے صرف ایک راستہ ہے ہمارے پاس، ظاہر ہے کہ ہم چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ یہ کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اس سوسائٹی کے لیے مفید ہیں. یہ ہمارے پاس سب سے بڑا راستہ ہے. انفارچونیٹلی ابھی تک ہماری اکثریت نے ان کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم تمہارے سامنے ریسیونگ اینڈ پر ہیں. لہذا ہمارا بندہ اگر یہاں کا کوئی پریویلیج لیتا ہے تو فخر سے بولتا ہے میں نے ان کے اتنے نکلوا لیے. یہ بہت پیتھیٹک ہے. یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر انہی کے سسٹم کو کریت کے کھا بھی رہے، اور اس کے بعد مثال کے طور پر اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں کہ ہم کریت کے کھا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بہرحال ایک عزت نفس ہونی چاہیے بھائی. آپ کو لینے والے اینڈ پہ کھڑا رہنا اچھا لگ رہا ہے؟ کیوں اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو آپ کو محنت کرنی چاہیے. آپ کو اس سوسائٹی میں اگر رہنا ہے، دیکھیے اب آپ یہاں پہ لیبر کے لیے نہیں آئے. 40 سال پہلے شاید ایسا ہوگا، لوگ یہاں پہ آئے ہوں گے، انہوں نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا پیسہ کمائیں گے واپس جائیں گے. جو مڈل ایسٹ کی مینٹالٹی تھی، مڈل ایسٹ کی مینٹالٹی یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہم نے نہ تم کو یہاں پہ رکھنا ہے اور نہ تم یہ سوچنا کہ تم یہاں رہ پاؤ. تو وہ دبئی کے اندر کوئی آدمی 30-35 سال سے رہ رہا ہوتا ہے، اس کو 2 ہفتے کا نوٹس دیتے ہیں، کہتے ہیں گھر جاؤ. صحیح، یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ گئے ہو، آ جاؤ، رہ جاؤ. تو آپ رہ گئے.
اب آپ کی مینٹالٹی وہی رہے کہ ہم یہاں سے کمائیں گے اور واپس جائیں گے. ایک تو آپ جائیں گے نہیں, جب آپ نے رہنا ہے تو بھائی اس کو دو بھی تو صحیح کچھ. اگر آپ اس کو نہیں دیں گے تو وہ تو آپ کو پیراسائٹ اپنے لیے سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارے کھود کھرید کے کھا رہے ہیں لوگ. تو آپ ان کا ریئیکشن آئے گا پھر, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کو دوسرے لوگ یوٹیلائز کریں گے جو اسلام کے خلاف لوگ ہیں. اب اس پکچر کو چینج کرنے کا راستہ یہ ہوگا کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم تمہاری سوسائٹی کے لیے مفید لوگ ہیں. اب اس کو چاہے ایکیڈیمک لیول کے اوپر ثابت کریں, چاہے آپ پریکٹیکلی ثابت کریں, اور ماشاءاللہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے الحمدللہ رب العالمین, آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے دیا ہے. مثلا جب آپ کے ڈاکٹرز اس کمیونٹی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو بہرحال ایک ویلیو ہوتی ہے ان کی. البتہ یہ علیحدہ مسئلہ ہے, مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو ڈاکٹرز کی ویلیو ہے یہ انصاف کے اوپر مبنی ہے یا نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے, ایسا نظام کے اندر کیا ہے. یہ نظام بہت عجیب نظام مجھے لگ رہا ہے کہ جس کے اندر یہ جو جتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جائیں گے تو ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے, وہ حرام کام ہے اور یہ اور وہ ہے. یہاں انسٹیٹیوشنل حرام ہے, یہاں کرپشن انسٹیٹیوشنل کرپشن ہے. کیا یہ جو میڈیکل کے نام پر ہو رہا ہے یہ کرپشن نہیں ہے, لیکن انسٹیٹیوشنل کرپشن ہے. یہاں پہ میں تیسری دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں, یہاں پر اس سے زیادہ کرپشن ہے جو پاکستان جیسے ملک کے اندر ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ یہاں پر قانون بنتا ہے اس کرپشن کے اوپر. تو پورے لیجسلیشن کے ساتھ کرپشن ہو رہا ہوتا ہے, لابنگ ہو رہی ہوتی ہے, ہم سب کو پتہ ہے لابنگ ہوتی ہے. بھائی بچوں سادہ سی بات ہے, اتنی مصیبت آئی ہوئی ہے ہر امریکہ کے شہر کے اندر ٹریفک کی. اچھا کتنے شہروں میں لوگوں کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے. پڑے رہو ٹھیک ہے, 1.5 گھنٹے ٹریفک کے اندر بیٹھے رہو, ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ بھائی ان کے پاس لابیز ہیں جن کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ تم 1.5 گھنٹے ٹریفک میں رہو, وہ رہنے دے رہے. معلوم ہے یہاں پہ لوگوں کے ہاتھ میں اتنا اسلحہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. ان کے گھر جو ہیں وہ بنکرز بنے ہوئے ہیں اسلحے سے, ابھی اور اجازت دے رہے ہیں کہ ابھی اور اسلحہ لو. ظاہر ہے کہ ایک اسلحے کی لابی ہے جو یہ کام کر رہی ہے. تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. یہاں پہ انسٹیٹیوشنل کرپشن ہوتا ہے, وہاں پہ بغیر بتائے کرپشن ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اس کے نتیجے میں عوام پس رہی ہے. جو میں نے کہا 70-80% لوگ ہیں جو بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں یہاں پہ, ان کے پاس اینڈز کو میٹ کرنے میں زندگی گزر رہی ہے, پریشر کے اندر ہیں لوگ. صاف ویزیبل ہے یہ, تو اس میں چھپانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ چھپا کیسے سکتے ہیں اس بات کو کہ جو لوگوں کے اوپر برڈن آیا ہوا ہے وہ سب نظر آ رہا ہے سب کو. تو اس طرح کے مسائل ہیں یہاں پہ. صرف ایک ہی راستہ ہے, آپ معاشرے کے لیے مفید بن کے دکھائیں. یہ بن کے دکھائیں کہ بھئی ہم یہاں پر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے ہم, اور اس کو ثابت بھی کریں. چونکہ ایک اور کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ہوتے ہیں, آپ کی امیج کچھ اور ہوتی ہے. مثلا پاکستان کے ساتھ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ اس کا امیج کا ایشو ہے, اور جس کو کہتے ہیں بھئی امیج کا جو ڈیفیزٹ ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, امیج کو کیسے امپروو کریں گے ایک علیحدہ مسئلہ ہے. دونوں پہ کام کرنا پڑے گا, پھر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہاں, انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک کشمیر کا کیا سولوشن ہے. وہ سولوشن بہت خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صحیح ارادہ ہے ایک قوم کا, اس قوم کے وہ صحیح ارادے کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے مصیبت باقی رہے گی, چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو. ایک قوم ہے کشمیر, اس کا ایک ارادہ ہے, اس ارادے کا پورا ہونا ضروری ہے. اگر اس ارادے کو پورا نہیں کریں گے ہم سب مصیبت میں رہیں گے. اور جو برٹش دور تھا اس نے بہت ماسٹر شپ دکھائی اس کام کے اندر. وہ دیکھیے آپ کردستان کو 3 ملکوں میں تقسیم کر کے گئے, وہ ٹرکی میں, عراق میں اور ایران میں. زندگی بھر کے لیے لڑتے رہو وہاں پہ. کشمیر کو پھر وہ 3 حصوں میں ڈال کے گئے. ایک حصہ چائنا کے پاس, اوکسائی چین چھوٹا سا آ گیا, ایک انڈیا کے پاس, ایک پاکستان کے پاس. زندگی بھر مرتے رہو یہاں پر. اچھا افریقہ کے نقشے کو جا کے دیکھیں آپ, وہ تو بہت ہی مذاق. افریقہ کے نقشے دیکھیں, کسی نے اسکیل رکھ کے بنائے, ٹرولی اسکیلز نظر آ رہے ہیں, بالکل اسٹریٹ لائن. اب ذرا سوچیے اگر نیچرل بیریئرز ہوتے ہیں تو نیچرل بیریئر میں تو دریا کو فٹا رکھ کے چلتا ہے, دریا گھومتا ہے ادھر ادھر. اور اگر دریا بیریئر تھا, مثلا دریا سرحد تھی, تو یہ آگے پیچھے گھوما. یہ جو اسٹریٹ لائنز لگی ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بیٹھا اس نے یہ کیا ہے. اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے, ایک ٹرائب کا آدھا ادھر گیا آدھا ادھر گیا. اب یہ بارڈر سیکورٹی رہے گی کبھی؟ میں پاکستان ایران کا دیکھ لیں, سیستان بلوچستان کا,
جب میں ایک دفعہ ایرانی بارڈر کراس کر کے پاکستان سے بائی روڈ ایران میں انٹر ہوا، وہاں پہ ایک ٹیکسی والا ملا، مجھ سے بات کی، میں نے پوچھا بادشاہ، پتا چلا بھائی کی ایک بیوی پاکستانی بلوچستان میں، ایک بیوی ایرانی بلوچستان میں۔ میں کہا بھیا ہم لوگ پاسپورٹ ویزے پہ آتے ہیں، کہنے لگا بھائی ہم ٹیکسی میں جاتے ہیں، ہو کے آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ڈرامے کیے ان لوگوں نے۔ تو یہ ملک کیسے باقی رہیں گے اس طریقے سے؟ اب ان قوموں کے ارادوں کو دیکھنا پڑے گا، ان کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا۔ مار کے تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کشمیر کو 60-70 سال سے بیچاروں کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم ملا ہوا ہے، پاکستان کو بھی ایک موقع ملا ہوا ہے، وہ بھی اپنا حساب کتاب کرتا رہتا ہے، پھر انڈیا کا بھی اپنا حساب کتاب کرتا ہے، اور ہم یہ دو ملکوں کے چکر میں بیچارے کشمیریوں کا پس کے حشر کیا ہوا ہے، ان کی نسلیں برباد کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اب ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا ایک اسٹیکس ہے وہاں پہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا ہے کہ آن لائن جو ہے وہ شیعہ کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، برین واشنگ کی جاتی ہے، تو کیا اس کے لیے ذمہ دار ہیں جو علماء حوزہ ہیں؟ وہ ذمہ دار ہیں، پارشلی ذمہ دار ہیں، اور باقی سب بھی ذمہ دار ہیں۔ پارشلی وہ بھی ذمہ دار ہیں کہ ان کو چاہیے اس کے اگینسٹ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئی پروپیگنڈا ہمارے ایکشن سے زیادہ برا اثر نہیں دے گا۔ ہمارا ایکشن سب سے اچھا پروپیگنڈے کا مقابلہ کروا سکتا ہے، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ہمارے کام کے اندر کوئی خرابی رہی، وہ پروپیگنڈا کو فلیئر اپ کرتا رہے گا، اور پروپیگنڈا اس کے نتیجے میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ تو مثال کے طور پر جیسے مثلا ہمارے ساتھ مشکلات رہی ہیں پہلے سابقہ میں، اور ابھی بھی کہیں کہیں رہتی ہیں، وہ یہ کہ اگر ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے دشمنوں کے پروپیگنڈے کو ایک ویلڈ ریزننگ بھی مل رہی ہے، تو پھر آپ کیسے کوئی تصور کریں کہ ہم ایک اور ویب سائٹ کھول کر اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟ نہیں، پھر ویب سائٹ سے مقابلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ پریکٹیکلی اس کو ٹائپ آف پروف بھی دے رہے ہوتے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھئی ہم اگر واقعاً مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں اپنے پریکٹسز کے اندر غور کرنا پڑے گا کہ ہماری پریکٹسز میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایکچولی ہمارا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے، دین ہے ہی نہیں وہ، اور پھر اس کو کیسے مقابلہ کریں۔ لکھا ہے پاکستان میں سی پیک کا ثقافتی اثر کیا ہوگا؟ بہت خطرناک اثر ہو سکتا ہے، بہت خطرناک اثر ہو سکتا ہے، اور وہ اثر ظاہر ہے اس طرح ہوگا کہ چائنیز پاکستان کے اندر جب آ کر یہ ڈیل کر رہے ہوں گے تو وہ پسند نہیں کریں گے کہ کچھ اسپریچول لوگ ان کے راستے میں رکاوٹ بنے، تو وہ اسپریچولیٹی کو چیلنج کریں گے، کبھی نہ کبھی جا کر کریں گے۔ تو یہ کوئی میں نے اگر سی پیک کے بارے میں چند جملے کہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی بحث بری ثابت ہونے والا ہے، نہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ثابت ہونے والا ہے، کلچر کا چیلنج۔ اور ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب یہ بات بہت ایک حساس پوائنٹ ہے لیکن مجھے طریقہ آتا ہے کہ چھپا کے کیسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شیعت کو ایجیٹیشن سے نکل کر دماغ پہ کام کرنا پڑے گا، شیعت کو ایجیٹیشن سے نکل کر یہاں پہ کام کرنا پڑے گا۔ اب ایجیٹیشن کی سیاست شاید اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، یہ ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، اور چینج ڈائنامکس کے اندر آپ لوز کر دیں گے اگر آپ پچھلے انسٹرومنٹ کو نئے انوائرمنٹ کے اندر بار بار استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایجیٹیشن کچھ جگہوں کے اوپر فائدہ دیتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے اور وہ کریں گے، لیکن ایک حد ہوتی ہے اس کی، اور جو انوائرمنٹ اب بن رہا ہے وہ انوائرمنٹ اس کا نہیں ہے، یہ اسٹریٹجی کے طور پر آپ استعمال نہیں کر پائیں گے، ایک آدھ دفعہ ٹیکٹفلی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں جو ہم وہاں پہ بھی عرض کرتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہاں، بہت اچھا سوال ہے۔ کہا کہ جب سعودیوں پہ کیوس آئے گا تو کیا شیعہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیوس آ رہا ہے، یا وہ سعودیوں کی ہیلپ کر رہے ہوں گے کہ کیوس سے بچا جائے؟ صحیح ہے، چونکہ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجی کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوگا کہ سعودیہ کے اندر شیعہ سنی رفٹ کوئی بنے، نہیں، میرا اپنے خیال ہے کوئی بھی سعودیوں کی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے گا، کوئی بھی سعودیوں کی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ سعودیوں کا ہمارا مطلب کیا ہے؟ آل سعود خاندان جو آخری 85 سال سے 85 ایئر سے رول کر رہا ہے، اس کی مدد کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھائے گا، لیکن شیعہ ہاتھ بڑھائے گا۔ سعودیہ ایکچولی اس کا نام حجاز تھا، اس کا نام سعودیہ رکھا گیا تھا، شیعہ ہاتھ بڑھائے گا حجاز کی اسٹیبلٹی کے لیے کہ حجاز میں خون نہ بہے،
حجاز میں سنی اور شیعہ دونوں سکون سے رہ سکیں، تو شیعہ اس کام کے لیے ضرور ہاتھ بڑھائے گا. وہ انتظار نہیں کرے گا کہ وہاں پر لوگوں کا خون بہے، اور اس کا خون بہنا کسی کے حق میں نہیں ہوگا. وہاں پہ 2 مقدس مقامات ہیں، اور اس کیوس سے ہر دشمن اسلام فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا ان دونوں مقدس مقامات کے خلاف. تو شیعہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ مثلا مقدس مقامات خطرے میں پڑیں؟ تو میرا اپنے خیال ہے کہ جس ٹائم پر سعودیز اس کیوس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، شیعہ فوراً اپنی طرف سے ہر وہ کام کرے گا جو مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے ضروری ہوں گے. تو وہ مثال کے طور پر قطیف، احصاف، فلاں مختلف جگہوں کے شیعہ شاید اس بات کی کوشش کریں کہ وہ فوراً مدینے میں اور مختلف مقامات کے اوپر مختلف چیزوں کو محفوظ کریں کسی طریقے سے، تاکہ مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کے مقدس مقامات محفوظ ہو سکیں. تو آپ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھ رہے ہیں آپ اور میں، کہ ہم انسان ہونے کے ناطے کمیٹڈ ہیں کہ خون کی حفاظت کریں، اور مسلمان ہونے کے ناطے کمیٹڈ ہیں کہ ہم اسلام کی تقدسات کی بھرپور حفاظت کریں. تو تماشا نہیں دیکھ پائیں گے، ہمیں اس کے اندر انوالو ہو کر اس کو پازیٹیولی ڈیل کرنا ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی پریکٹسز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جو ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہیں، جس کا اصل میں دین سے کچھ زیادہ تعلق نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جواب دینا کتنا بڑا مسئلہ آپ کے لیے بھی بن سکتا ہے، میرے لیے تو بنے گا ہی خیر. تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جو میں نے پچھلے دنوں میں یہاں پہ مجالس عرض کی، اس میں مسلسل یہ عرض کرتا رہا کہ نہ ٹریڈیشنلسٹ بنے، نہ ماڈرنائزیشن کو ایکسیپٹ کریں، بلکہ اسکالرز سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو آپ دیکھ رہے تھے کہ میں بجائے یہ کہ آپ کے سامنے یس نو کر کے تمام چیزوں کے اوپر فتوے دوں کہ یہ صحیح یہ غلط، یہ صحیح یہ غلط، میں نے اس بات کو نہیں کیا، بلکہ میں نے آپ سے کہا کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اپنے آپ کو اسکالرز کے ساتھ لنک میں لے کر آئیں، اور ان کو یہ موقع دیں کہ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا چیز نہیں ہونی چاہیے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مجھے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنے علماء سے کنیکٹڈ ہوں، اور ان علماء سے جو یہاں پر موجود بھی ہیں الحمدللہ، یعنی یہاں پہ ریزیڈنٹ عالم بھی موجود ہیں، اور دوسرے علماء سے آپ لوگوں کے رابطے بھی ہیں. کیونکہ ایک بات ہمیشہ میرے جیسے آدمی کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ممکن ہے کہ یہاں کے کچھ ایسے ڈائنامکس ہوں جو میرا جیسا وزٹر نہ سمجھ پا رہا ہو. یہ پاسبل ہے کہ یہاں کے کچھ ڈائنامکس ایسے ہوں، لوکل ڈائنامکس، جس کو میرا جیسا وزٹر نہ سمجھے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ مجھے اتنی مائکرو مینجمنٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے. میرے جیسے وزٹر کو میکرو کے اوپر رہنا چاہیے، بڑی لیول کے اوپر رہنا چاہیے، براڈ اسپیکٹرم کے اندر بات کرنی چاہیے. اور مائکرو مینجمنٹ کو کس کے لیے چھوڑنا چاہیے؟ ان کے لیے جو یہاں پر ہیں. یہ کام صحیح نہیں ہوگا کہ میں اتنا نیچے تک آ کر یہ طے کروں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی چیئرز کیسی ہونی چاہیے، کسی کو نہیں کرنا چاہیے ایسے. یہ کام آپ کا ہے، آپ طے کریں. اور جو ان لوگوں کا ہے کہ جو یہاں پر موجود ہیں، الحمدللہ آپ لوگ رچ ہیں اس معاملے میں، کہ مثلا جیسے ہمیں بتایا گیا کہ تقریباً 27 افراد ایسے ہیں جو قم میں ہیوسٹن سے ہیں، اور علماء کی صورت میں وہاں پر موجود ہیں. تو 27 کے قریب افراد ہیں. یہ ایک شہر کے لیے بہت بڑی اچھی تعداد ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگ رچ ہیں، آپ کو کنیکشن میں ہونا چاہیے ان کے ساتھ، اور اپنی گائیڈنس کو ان سے لینا چاہیے. ان سب کی مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. سوال میں تھا کہ اگر استخارہ خراب آیا تھا، کرنے کا ارادہ تھا، کس طریقے سے تھا؟ میں نے کہا یہ موضوع سے تعلق نہیں ہے، اس سے نہیں رکھ رہا میں. اگر کوئی جھوٹے وعدے کرتا رہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اس کی اصلاح کس طرح کریں؟ اس کی بات نہ مان کے. جھوٹا آدمی ہے تو اس کی بات نہیں مانے. جب اس کو پتہ چلے گا کہ کوئی اس کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، تو پھر وہ انسان بننے کی کوشش کرے گا. پتہ چلے گا کہ بھائی یہاں پہ کوئی میری بات سنتا ہی نہیں ہے. یہ بھی موضوع سے باہر تھا، لیکن چونکہ سیاست میں بات کی نا، سیاست میں جھوٹ بہت آتا ہے، اس لیے میں نے کہا بول دوں. سیاسی بصیرت پیدا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ او مائی لارڈ، ہاں جو طریقہ کار ہے 12-15 سال تو لگتے ہیں. ویسے یہ جو طریقہ کار تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن 12-15 سال لگیں گے. اس میں ایک بہت اصولی بات ہے. دیکھیے آج کل انفارمیشن کا فلو ہے. انفارمیشن ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے میراث بن گئی ہو. معلومات لوگوں کے پاس سب ہیں، صرف ایک ایشو ہے. ایک دفعہ میں اس کو مثال کے طور پہ عرض کروں گا، اور 2-4 منٹ ٹائم لوں گا ذرا سا اسپیڈ کو تھوڑا سا کم کر کے، کیونکہ امپورٹنٹ کویسچن ہے. ایک دفعہ فنڈامنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ گلاس ہے، صحیح ہے،
اور پوری دنیا آپ سے کہہ رہی ہے کہ یہ گلاس نہیں ہے، بوتل ہے، صحیح، آپ اپنے بلیف پہ باقی رہیں کہ یہ گلاس ہے۔ سیاسی بصیرت کا پہلا اصول یہ ہے، جو فیکٹ آپ کو پتہ ہے، چاہے پوری دنیا اس کا انکار کر رہی ہو، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ فیکٹ ہے، آپ انکار نہیں کریں، اس کو مت بھولیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میڈیا کے مقابلے میں، جب جھوٹ ہمارے سامنے پوری طاقت سے بولا جاتا ہے تو ہم اپنے اندر سوچنے لگتے ہیں کہ شاید سچ ہوگا، شاید سچ ہو۔ یہ کام مت کریں۔ مثلا ایک جھوٹے سے میں کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا؟ تو میں اپنے طور پہ کہوں گا کہ جب تک مجھے یہ یقین ہے کہ یہ گلاس ہے، میں اس کو بوتل نہیں کہوں گا، چاہے پوری دنیا یہ کہے کہ یہ بوتل ہے۔ ہاں، میں ریویو کرتا رہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہو، واقعاً یہ بوتل مجھے سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن جب تک میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ گلاس ہے، میں اپنے اس کے اصول پہ باقی رہوں گا۔ اب ان میں کچھ الہی اصول بھی ہوتے ہیں، کچھ الہی اصول ہیں۔ آپ کی خدمت میں میں نے رہبر معظم کا ایک جملہ عرض کیا، نہ ہم خوش ہیں نہ ہم غم منائیں گے، صحیح ہے، اس کا ایک الہی اصول ہے۔ اس کو ذرا اور توجہ سے غور فرمائیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ امام خمینی ایک دفعہ انقلاب سے بہت پہلے، ابھی موومنٹ بھی شروع نہیں ہوئی تھی، بس میں قم سے تہران جا رہے تھے یا وائس ورثہ۔ اس قم تہران کے راستے میں ایک اور عالم ان کے ساتھ تھے، نسبتاً جونیئر۔ اس زمانے میں باتیں یہ ہو رہی تھیں، اور امام خمینی اس وقت لیڈرشپ کی لیول پہ بھی نہیں تھے، یعنی مرجعیت کے لیول پہ بھی نہیں تھے، اس وقت ابتدائی ٹائم تھا ان کا قوم کے اندر، البتہ ایسا ابتدائی بھی نہیں ہوگا، استاد کے ناطے تھے۔ تو بس میں گفتگو کے دوران یہ بات آئی کہ صدام حسین عراق کے اندر حوضے کو بند کر رہا ہے، صدام حسین عراق کے اندر حوضے کو بند کر رہا ہے، اور یا وہ حوضے کو ایرانیوں کو الاؤ کر رہا ہے کہ وہ آئیں۔ تو ٹاپک یہ تھا کہ شاہ ایران یہاں پہ سختی کر رہا تھا، جو ایرانی طالب علم حوض علمیہ میں پڑھ رہے تھے یہ لوگ عراق جاتے تھے پڑھنے کے لیے، تو یہ جو وہاں پر عراق جا رہے تھے اس کی وجہ سے قم کا حوضہ سبسٹینشلی اپنی انرجیز لوز کر رہا تھا۔ تو وہاں سے خبر آئی کہ شاید اب عراق بھی حوضے کو بند کر رہا ہے ایرانیوں کے لیے، کہ وہ ایرانیوں کو کہہ رہے ہیں ہم یہاں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو اس کا رزلٹ کیا تھا کہ وہ ایرانی واپس قم آئیں گے۔ تو اس پہ جب بات ہو رہی تھی تو اس آدمی نے جو ساتھ تھے انہوں نے امام خمینی کے سامنے کہا کہ اللہ کرے کہ صدام نجف کا حوضہ بند کر دے ایرانیوں کے لیے، تاکہ ایرانیوں یہ قم کا حوضہ ختم نہ ہو جائے کہیں، چونکہ اگر یہ قم کا حوضہ ختم ہو گیا تو یہاں جو موومنٹ چل رہی ہے یہ متاثر ہو جائے گی۔ اس آدمی نے کہا کہ امام خمینی نے مجھے سارے راستے توحید پہ درس دیا اور کہا کہ تمہارا یہ جملہ شرک کی بو دے رہا ہے، تم خدا پہ انحصار نہیں کر رہے اور تم صدام حسین کی کیے پہ انحصار کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا تم شرک کی حد میں جا رہے ہو، تو توحید پہ انہوں نے درس دیا، تم توحید اپنی صحیح کرو۔ ایکچولی اسٹریٹجی میں یہ جو مشکل بہت زیادہ ہے، ہم لوگ اگر اپنی اسٹریٹجیز کے اندر مواحد نہیں ہیں تو پھر ہم وہی کریں گے جو دنیا ہم سے چاہ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے خدا پہ بھروسہ کریں، جو اللہ کے اصول ہیں ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان اصولوں کے اوپر اسٹریٹجی بنائیں۔ تو مثال کے طور پر یہ آئے یا دوسرے صاحبہ آتی، اس سے کیا فرق پڑا؟ رہبر معظم نے اس خاطر کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، نہ ہم خوشیاں منائیں گے نہ ہم غم منائیں گے۔ کیوں؟ ہم پہلے بھی خدا کے لیے کر رہے تھے، ابھی بھی ہم خدا کے لیے کریں گے، ان کے آنے جانے سے ہمارے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ الہی بصیرت ہے، وہ الہی بصیرت وہ چاہتے ہیں ہم لوگوں کے اندر بھی ہو۔ تو مثال کے طور پر آپ یہاں کمیونٹی کے اندر ہیں، آپ مجھ سے کہیں ان کے آنے سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑے گا، میں نے آپ کو جواب میں کہا اس کے آنے سے بعد میں پڑے گا، پہلے اپنے اندر سنبھالنے کی کوشش کریں، پہلے آپ کمیونٹی کو سنبھالیں۔ آپ کمیونٹی کو سنبھال لیں گے باہر والا کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن اگر ہم خود اپنے اندر اختلافات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اختلافات کی بھی جڑیں ہوتی ہیں، ایک سادہ سا جملہ ظاہر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حب نفس اختلافات کا سبب بنتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ڈیٹیلز اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ اختلافات کی جڑیں ہوتی ہیں ریاکاری کے اندر، توحید کے چیپٹر میں کمزوری کے اوپر، یعنی جب ایک انسان اللہ کے لیے کام نہیں کرتا اور اپنے نفس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کو دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اس موقع کے اوپر اختلافات کی بنیاد بنتی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر لوگ خدا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اختلافات نہیں ہوتے۔ پھر جو میں نے کل شاید عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ 1,24,000 انبیاء اگر ایک جگہ کے اوپر امام خمینی نے فرمایا کہ ہوں تو وہ جھگڑا نہیں کریں گے ایک دوسرے سے۔ تو ہمیں ان باتوں کو سوچنا پڑے گا۔ یہ جو ہم بعض اوقات ان چیزوں سے ہٹ کر کچھ اور پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اس میں ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ سب پی ایچ ڈیز ہو جائیں, آپ سب کے پاس پیسہ ہاتھ میں آ جائے, کہ کمیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں ہوگی, اور چیزیں آئیں گی, اور مصیبتیں آئیں گی. تو ایک آدمی جس نے اپنے نفس کے اوپر کام نہیں کیا ہو, یہ آدمی اگر بہت زیادہ ریسورسفل ہو جاتا ہے تو ایک شیطان ہے جو اور زیادہ ریسورسفل ہو گیا ہے, ایک اور مصیبت بن گئی ہے. تو اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہمارا الہی اصولوں کے اوپر ایمان وہ ایکچولی ہمیں صحیح بصیرت دے رہا ہوتا ہے. اب مثلا امام خمینی نے جب لیٹر لکھا گورباچوف کو, رشین پریزیڈنٹ اس وقت کا جو رشین فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا گورباچوف, اس کو انہوں نے لکھا کہ ہم کمیونزم کے مرنے کی آوازیں سن رہے ہیں اور ہڈیوں کے اس کے کڑکڑانے کی آواز آ رہی ہے. اس وقت کمیونزم باقی تھا, کمیونسٹ گورنمنٹ باقی تھی, رشین فیڈریشن باقی تھا, اور وہ جو آیا تھا ایڈورڈ شارڈناٹزے وہ فارم منسٹر تھا رشین فیڈریشن کا. تو امام خمینی نے کیسے پریڈکٹ کیا اس بات کو کہ رشین فیڈریشن ختم ہو جائے گا, کمیونزم ختم ہو جائے گا؟ اور میں عرض کروں اسی لیٹر میں انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ ویسٹرن سوسائٹی بھی کولیپس کرے گی, اسی میں انہوں نے پریڈکٹ کیا. تو یہ سب کچھ ہے ہم لوگوں کے سامنے, یہ ایک الہی بصیرت ہے. اس کا تعلق اسٹینفورڈ سے نہیں ہے, MIT سے نہیں ہے, وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے ایکچولی, لیکن حقیقت تھا کہ وہ بصیرت کے اوپر کام کر رہے تھے, پھر اپنے نیچے ٹیم بنا رہے تھے جو ان کاموں کو انجام دے رہے تھے. اچھا اس کو بھی میں عرض کر دوں بیچ میں لا کر, جیسے ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے ہمیں سوشل سائنسز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, بس ہم وہ اگر معنویت پہ کام کر لیں گے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا. وہ بات بالکل صحیح ہے کہ بنیاد وہی ہے, لیکن آپ کو دنیا کے علوم کو سیکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ یہ دیکھیں سالو کیسے ہوگا. مثلا امام خمینی نے خود اس طرح جا کے یونیورسٹیز میں مہارت حاصل نہیں کی, لیکن جو ٹیم بنائی ذرا اس کو دیکھیے گا یہ لوگ کون لوگ تھے. مثلا شہید بہشتی کو بنایا, ڈاکٹر شہید مطہری کو بنایا, مثلا ڈاکٹر باہنر, اور مثلا یہ سب لوگ انہی انوائرمنٹ سے نکلے ہوئے لوگ تھے, ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے یہ لوگ. تو ہمیں اس طرح سے دونوں کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری ایک الہی نظر ہو, اور اس الہی نظر کے ساتھ ہمارے اندر پروفیشنل اسکلز ہوں جن کو دونوں کو لے کر ہم اپنی سوسائٹی کے کام آ سکیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. انہوں نے لکھا کہ ہم کیسے چینج لا سکتے ہیں اور کیسے اپنا امپیکٹ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں نے عرض کیا, اس سلسلے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اس سوسائٹی کے اندر کارآمد ہونا ہوگا. اچھا اب سوال یہ کہ ہم کارآمد کیسے ہو سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے؟ آپ ہمیشہ ایک اصول ہے, میں بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں, ظاہر ہے کہ لوگ کہیں گے بھئی یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے, لیکن آپ کو میں ایک اصول کے طور پہ ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا, اور یہ اصول مجھے ہمیشہ ہر جگہ دنیا میں پروگرام پروجیکٹ بنانے میں کارآمد اصول لگتا ہے. کسی کو بھی کچھ دینا ہو, پہلا کام یہ سوچیں کہ یہ جو اس کی ضرورت ہے اس کے دماغ میں وہ کیا ہے, سب سے پہلے اس کو سالو کریں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں, آپ نے ایک پروجیکٹ دینا ہے, سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کے دماغ میں جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ کیا ہیں, پہلے اس کو ایشور کر دیں کہ تمہاری ضرورت پوری ہونے والی ہے. جب یہ ایشورنس مل جائے پھر آپ اس کو وہ دیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ نے پہلے وہ دیا جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی ضرورت ہے, وہ ریئلائز نہیں کر رہا تھا, کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا, کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. مثلا میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں یہاں پہ ایک پروگرام رکھ رہا ہوں, مثال کے طور پر ایک پروگرام ہے میرے پاس, کیا ہے یہاں سے 500 کلومیٹر دور, فرض کر لیجئے 500 کلومیٹر دور جا کے میں وہاں پر ایک مسجد بنا رہا ہوں, آپ لوگ میرے ساتھ دیں. اچھا یہاں پہ ہر آدمی کہے گا بھائی ایسا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, دوسروں کی دوسروں کی مسجدوں کے ہم کیوں دیں, اچھا یہ کیا مسئلہ ہے. اچھا اگر میں اسی کو تھوڑا سا چینج کروں اور ان سے کہوں کہ بھائی ایسا ہے کہ میں نے ایک انویسٹمنٹ پلان بنایا ہے, اس انویسٹمنٹ پلان کے اندر آپ اتنے پیسے لگائیں گے, اس پیسے کا آپ کو اتنا ریٹرن ملے گا, اس پیسے سے میں وہاں ایک کالونی بناؤں گا جس میں ایک مسجد بھی ہوگی. اب یہ سب پیسے دیں گے کیونکہ ان کو ریٹرن چاہیے, ان کو ریٹرن چاہیے. صحیح ہے, میں مانگنے نہیں آ رہا, بے فکر رہیے, پریشان نہیں ہوئیے. بہت سارے لوگ جیبیں دیکھ رہے ہیں بھائی ایسا ہے, کوئی مذاق میں کہہ رہا ہوں, کسی نے جیب میں ہاتھ پہ نہیں رکھا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ٹرک ہمیشہ یہ رہے گی کہ آپ پہلے لوگوں کو وہ دے دیں جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے. اب یہ امریکن سوسائٹی ہے, اس کی کچھ ضرورتیں ہیں, پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس کے دماغ میں جو اس کی ضرورتیں ہیں
اس میں سے کون سی ہے جو ہم بھی حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پھر ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. پاکستان میں ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کو سب جانتے ہیں, سب ان کا احترام کرتے ہیں, کم سے کم ایدھی کے ایکویلنٹ اب ان کا احترام ہوتا ہے. صحیح کیوں ہوتا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ اس آدمی نے ہمارے ملک کے اندر ایک فنڈامنٹل پرابلم کو سالو کیا ہے. اس نے ہمارا تقریباً مفت میں, تقریباً نہیں 100% مفت علاج کیا ہے, اور ایسی بیماری کا علاج کیا ہے جس میں پاکستان بہت پیچھے تھا. اور اب اس آدمی کا کام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ریکگنائزڈ ہے. اچھا لوگ اس کو عزت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بلا شک و شبہ سب دیں گے. اچھا سب کو معلوم ہے شیعہ ہے, سب کو معلوم ہے شیعہ ہے, اور نام بھی ان کا ادیب رضوی صاحب, وہ چلا رہا ہے کہ میں ہوں. صحیح, لیکن کوئی اس کوشچن کو ریز نہیں کر رہا کہ آدمی شیعہ ہے. صحیح ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مثلا پاکستان کے لیے میں یہ سوچتا ہوں, اگر ایسا ہوتا, اب جیسے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے, ہم شیعہ ہونے کے ناطے کام کریں, ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں جو پاکستان کی اس انرجی کی پرابلم کو سالو کرنے میں سگنیفیکنٹ رول پلے کرے. چاہے ہم کہنا ہم شیعہ ہیں, تب بھی لوگ مانیں گے, کوئی اعتراض نہیں کرے گا. صرف آنیسٹی سے کام کریں, لوگوں کے لیے مفید بننے کی کوشش کریں. یہ ہماری مشکل ہے, ہم لوگوں کے لیے مفید نہیں بن پا رہے, یا وہ ہمیں مفید نہیں سمجھ پا رہے. میں آپ سے خود پوچھوں گا, ہم نے امریکن سوسائٹی کو فائدہ دینے کے لیے کیا پلان کیا ہے؟ میں اس کو کہہ رہا ہوں, ہمیں تھوڑا پہنچنا پڑے گا. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہمارا یہاں کی یونیورسٹیز کے ساتھ کم سے کم کنیکشن بہت ضروری ہے. اگر ہم یہاں پر اپنے لیے پروجیکٹس کر رہے ہیں مثال کے طور پر, جس کے اندر ہمیں معلوم ہے سبسٹینشیل اماؤنٹ آف ریسورسز لگ رہا ہے, اس میں سے 1/10 کم سے کم ایسا لگنا چاہیے جو یہاں کی یونیورسٹیز کے ساتھ ہمیں کنیکشن کے اندر لے آئے. تو یہاں پہ اس اعتبار سے کئی اپرچونیٹیز ہیں جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. آپ کو ایکسپلور کرنا پڑے گا, جس سے آپ یہاں کی کمیونٹی کو یہ ثابت کریں کہ بھائی یہ جو IEC ہے یہ صرف ہمیں سرو نہیں کر رہا ہے, یہ تمہیں بھی سرو کر رہا ہے. یہ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اب ہم پاکستان میں بہت اچھا ہوا, ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک علاقے میں امام بارگاہ بنایا. جیسے ہی انہوں نے امام بارگاہ بنایا, امام بارگاہ کے ساتھ ایک کنواں کھودا, اس کے اوپر ایک سولر سسٹم لگایا, اس میں سولر سسٹم کے ساتھ ایک پمپ لگایا, اس پمپ سے وہ پانی نکلتا ہے جس پانی کو مسجد امام بارگاہ بھی استعمال کرتی ہے اور لوکیلٹی کے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. اب اس مسجد پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا, اس مسجد پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا. عزیزہ ہمیں ہمیشہ دین کے ساتھ لوگوں کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. اچھا یہ کام کہاں سے ہم سیکھیں؟ یہ کام وہاں سے سیکھیں جہاں اللہ کے رسول نے 40 سال تک لوگوں کو ثابت کیا کہ میں صادق ہوں اور میں امین ہوں اور میں تمہارے کام آیا ہوں. ان کے کام آئے تھے. اللہ کے رسول کو انہوں نے صادق اور امین کا لقب اس لیے دیا تھا کہ رسول اللہ نے ان کی کچھ خدمت کر دی تھی, ان کی کچھ ضرورتیں تھیں سوسائٹی کے اندر جس کو رسول اللہ نے احساس فرمایا, اور ان ضرورتوں کو جب پورا کیا تو سوسائٹی نے ان کو صادق اور امین کا لقب دیا. تو آپ کو اور مجھے فوراً اپنے آپ سے ایک بات پوچھنی پڑے گی. آپ کے ذہن میں ہوگا, کل میں نے آپ کی خدمت میں 3 چیزیں عرض کی تھیں ڈیولپمنٹ کے لیے. نمبر 1, خدا سے آپ کا رابطہ ویسے ہی ہو جیسے دین نے چاہا ہے, اپنی منمانی نہیں چاہیے یہاں پہ. دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ آپ کی پسند ناپسند خدا کی پسند ناپسند کے مطابق رہے تو پھر آپ صحیح راستے پر ہیں. اور تیسری بات یہ کہی تھی کہ آپ کی مال میں سے پرسنٹیج جس سے لوگوں کو بے لوث فائدہ ملے وہ کم نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کی ذات سے لوگوں کو بے لوث فائدہ ملے گا, یہ آپ کی سے نفرت کیسے کریں گے؟ ان کے پاس صرف ایک راستہ ہوگا کہ آپ کا ساتھ دیں. یہ وہ کام ہے جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں, اور جہاں ہم نے کیا ہے وہاں پہ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا, یہ اہل بیت اطہار کا بنایا ہوا رول ہے, ان کا طریقہ کار ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. انہوں نے وہ سوال کیا جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ پروسیشن اور پروٹیسٹ, ہاؤ کین وی میک دیم مور افیکٹو, اور کیا یہ بار بار آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, اس سے انٹرسٹ بھی کم ہوتا ہے. میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, کل دوپہر جب جلوس کے لیے ہم لوگ تیاری کر رہے تھے, وہ یہ کہ میں آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھوں گا, یہ جو جلوس نکلتا ہے یہ ہمارے لیے تھا یا ان کے لیے تھا؟ ہم لوگ اس غلطی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہ یہاں پہ جلوس ان کے لیے نکل رہا ہے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے.
ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے باہر جا کر وہ کرنا ہے جو ہمیں خوش کرے یا ہمارے جذبات کو پورا کرے. آپ اپنے جذبات کو یہاں رہ کر بھی پورا کر سکتے ہیں. جلوس نکالا جاتا، جلوس کی لاجک کیا ہے؟ جلوس مثلا کراچی سے نکلتا ہے، نشتر پارک سے صدر جائے گا، صدر سے گھومتا ہوا کھارا در جائے گا. اچھا کیوں جا رہا ہے؟ یہ اس لیے جا رہا ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ بتائے کہ بھئی ایک امام ہے، امام کا ایک میسج ہے، یہ سمبولزم امام کے لیے ہے، تو دوسروں کو بتانے کے لیے جلوس نکلتا ہے. اچھا اب ہم جلوس لے کے نکلیں اور ہر وہ کام کریں جس سے نہ صرف یہ کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے بلکہ شاید وہ بھاگ بھی جائے، تو کیا فائدہ ہوا جلوس نکالنے کا؟ پھر تو گھر میں بیٹھتے بہتر تھا. جلوس ہمارے لیے نہیں ہے، جلوس ان کے لیے ہے، اور وہ بھی ڈاؤن ٹاؤن میں. اچھا بھائی ڈاؤن ٹاؤن میں وہاں ہمارا کون بندہ بیٹھا ہے وہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن کے اندر؟ ہم لوگ باہر سے وہاں پہ جاتے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کے شہر میں یہاں پر کچھ لوگ ہیں، امام حسین کا نام لے رہے ہیں، آپ آ کر دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں. ایکچولی یہ ایک انویٹیشن ہے، ایک دعویٰ ہے، دعوت دے رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ بھئی ایک مظلوم کا نام لیا جا رہا ہے، آپ بھی تو مظلوم کی قدر کرتے ہیں نا، آپ آئے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو عزیزان محترم اس کی لاجک اس بالکل ڈفرینٹ ہے، اس کا سمبولزم ڈفرینٹ ہونا چاہیے، اس کا سمبولزم بالکل ڈفرینٹ ہونا چاہیے. اس کا کوئی ایسا سمبولزم نہیں ہونا چاہیے جو لوگوں کو ریپیل کر دے. اب بدقسمتی ہمارے ساتھ ہم اس لاجک کو نہیں سمجھ پائے. اس لاجک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اتنی بڑی ایفرٹ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین خدا سے متعال ہمیں توفیق دے رہا ہے، کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کا رزلٹ نہیں لے پا رہے چونکہ ہماری اسٹریٹجی کلیئر نہیں ہے، ہماری لاجک کلیئر نہیں ہے. اچھا اب اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اس کے مقابلے میں ٹریڈیشنلزم ہے. وہ ٹریڈیشنلزم ہمیں جگہ ہی نہیں دے رہا کہ ہم اپنی بات کو کسی طریقے سے یہ سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جو آپ نے مثال کہی نا کہ بھئی وہ ٹریڈیشنلز کون سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک یہ چیز ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے اجداد نے مثلا فلاں انڈیا کے گاؤں کے اندر کیا تھا. وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس گاؤں کے اندر صرف ہم تھے. اگر ہم نے انچولی میں کوئی کام کیا تھا، انچولی میں صرف ہم تھے، لیکن یہاں پہ معاملہ بالکل کچھ اور ہے. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس سمبولزم کو قبول نہیں کر رہا ہوں. نہیں، پاکستان کے اندر میں اسی سمبولزم کے اوپر کام کروں گا چونکہ وہ وہاں پر سمجھنے کے قابل جگہ ہے. لیکن یہاں پر سمبولزم کچھ اور ہوگا، یہاں پر پریکٹسز کچھ اور ہوں گی تاکہ ہم یہاں پر اپنے میسج کو کنوے کر سکیں. اب میں اس دن اردو میں مجلس پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچا تھا میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو آپ کے میں 10 دن سے یہاں پڑھ رہا تھا، شام کو ہی پڑھوں گا پھر وہیں پہ. تو مجھے خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھئی یہ میں ڈاؤن ٹاؤن میں آ کر پھر دوبارہ وہی کر رہا ہوں، اس کی لاجک کیا ہے؟ میں اپنے امام بارگاہ میں کیوں نہیں کر رہا ہوں پھر اسے؟ آپ اس کو اورینٹیشن دیکھیے. اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جواب میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا وہ جو اچھا اندر جو ہم نے باؤنڈری وال کے اندر کیا وہ اپنے لیے تھا، باؤنڈری وال کے باہر جو کیا وہ دوسروں کے لیے تھا. چلو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب باؤنڈری وال کے اندر اپنے ہی لیے کرنا تھا تو یہ بھی تو باؤنڈری وال تھی جس کے اندر رہ کے ہم کر رہے تھے، تو یہیں پہ کرتے پھر ہم. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ جتنا بھی ڈاؤن ٹاؤن میں رہیں، ڈاؤن ٹاؤن میں آپ ان کے لیے کریں، پھر ان کے سمبولزم کو استعمال کریں. اور وہ جو میں نے مسجد میں مثال دی تھی مجلس میں، اس کو ذرا دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. یزید بہت برا آدمی تھا، شراب پیتا تھا، میوزک سنتا تھا، کتے سے کھیلتا تھا. ہر انگریز کہے گا میں ہی تھا، وہ ہر انگریزی کہے گا میں ہی تھا، امریکہ کہے میں ہی تھا، کیوں میں بھی کتے سے کھیلتا ہوں، میں میوزک سنتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، وہ یہ کہے گا. اچھا اب اس کو بتانا تھا، اب اس کو کیا پتا بھائی کہ شراب جو ہے وہ دین اسلام کے اندر حرام ہے، شراب جو ہمارا رولر شراب پی رہا ہے ہمیں برا لگے گا. اس بات کو کہنے کا اور بھی طریقہ تھا. یہ بتاتے کتنے لوگوں کی اس نے گردنیں کاٹی تھی، کتنی اس نے دہشت پھیلائی ہوئی تھی لوگوں کے اوپر، کتنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوا تھا، کتنے مقدسات کی توہین کرتا. مثلا ایک آدمی یہاں پہ شراب پیتا ہے، اس سے کہو تم جو شراب پیتے ہو نعوذ باللہ تعالیٰ غلط کام کرتے ہو، جاؤ تم کسی چرچ کے سامنے، کسی پادری کے سامنے جا کے اس کے سامنے منہ کے اوپر پھینک کے آ جاؤ. تم کبھی بھی نہیں کرے گا، کہے گا بھائی ٹھیک ہے میں پیتا ہوں، اس کے سامنے کیوں اہانت کروں. لوگوں کو بتانا پڑے گا یزید وہ تھا جو یہ کرتا تھا، مسجدوں کے اندر الٹیاں بھی کری کی ہیں اس نے، تو مقدسات کی توہین کی ہے نا. تو ہمیں بتانا پڑے گا یزید وہ تھا جس نے رسول اللہ کے روضے کے اندر جانوروں کو باندھا تھا، مقدسات کی توہین کی تھی. اب اس مقدسات کی توہین کو کوئی کافر بھی الاؤ نہیں کرے گا، خود بھی نہیں کرتا اسی لیے وہ. تو یہ سب چیزیں ہیں بھئی، آپ کس طریقے سے چیزوں کو پیش کر رہے ہیں، پریزنٹیشن آپ کی کیا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کو اس طرح سے غور کیجیے. اس کا ہماری ٹریڈیشنل چیزوں سے ٹکرانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ
یہ کوئی نہیں ہے کہ مثلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زلجنا نہ ہو، علم نہ ہو، تابوت نہ ہو، میں اپنے گھر کے اندر یہی سارے کام کروں گا، چونکہ یہ سمبولزم وہاں پر سمجھنے کے قابل ہے، وہاں پہ سمجھا جاتا ہے اور ہماری اس سے اٹیچمنٹ بھی ہے، ہم اس کو اٹیچمنٹ دیتے ہیں، ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ سمجھتے ہیں اسے. لیکن جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. پھر اب آپ یہاں پر اس کا خیال کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا پروسیشن اس سوسائٹی کے اوپر اپنا امپیکٹ چھوڑ کے جائے اور اس کو نزدیک لے کر آئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے پاس کافی ٹائم ہو چکا ہے اور میں جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ سوال ابھی ختم ہونے کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اچھا مثال کے طور پہ یہ سوال دیکھیے، پاکستان امریکہ کی موجودہ صورتحال، ہیٹ کرائمز، تقیہ، کیا امریکہ میں گورنمنٹ پوزیشنز مثلا میئر، سینیٹر وغیرہ حاصل کرنا جائز ہے؟ اچھا اس کا کیا جواب میں آپ کو دوں؟ میں آپ کو کہوں کہ جائز ہے یا میں آپ کو کہوں کہ جائز نہیں ہے؟ تو میں اس کا ایک اور جواب دوں گا، میں کہوں گا یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کو لوکل علماء سے پوچھنا پڑے گا یہاں کی ڈائنامکس کیا ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، کیا ٹرو سینس میں امریکہ ایک ملک ہے؟ نہیں، یہ 50 ملک ہیں. ٹرو سینس میں یہ 50 ملک ہیں. یہ 50 ملک ہیں جو ایک فیڈریشن کے اندر آ کر رہ رہے ہیں. ہر اسٹیٹ کے علیحدہ ڈائنامکس ہیں، ہر اسٹیٹ میں علیحدہ ہے. مثال کے طور پر ٹیکسس بالکل ڈفرینٹ ہے کیلیفورنیا سے، جو کیلیفورنیا میں ہو رہا ہے بالکل ڈفرینٹ ہے البانی سے مثال کے طور پر، یا نیو یارک کے اندر اگر میں چلا جاؤں، یا حتیٰ مثلا مشیگن وغیرہ کی طرف اگر چلے جائیں، سب ڈفرینٹ ہیں. تو مثال کے طور پر اس ایک کو جواب دینے کے لیے میں سے کہوں گا بھائی یہ کیس اسٹڈی کرنی پڑے گی. یہ کیس اسٹڈی ہوگی، جو لوکل علماء ہوں گے وہ مراجع تقلید کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ کانٹیکٹ میں جا کر اپنی پوزیشن کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا ایک اپرچونٹی ہمارے پاس ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ ایک جملے کا جواب نہیں ہے یس اور نو کا، بلکہ یہ کیس اسٹڈی ڈیمانڈ کر رہا ہے. مختلف اپرچونٹیز ہوتی ہیں، نہ ہمیں نو کہہ کر ان اپرچونٹیز کو مس کرنا چاہیے جو کبھی مل سکتی ہیں، اور نہ کبھی یس کہہ کر کسی کو لائسنس دے دیں کہ وہ ہر ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا شروع کر دیں. تو نہ ہم یس کہہ سکتے ہیں ایک جھٹکے میں اور نہ نو کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے کیس اسٹڈی کر کے ریگولیشن کے تحت پھر ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سورہ حشر آیہ 14، they seem united and strong but are not. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وذلك بأنهم قوم لا يعقلون. یہ وہ آیہ کریمہ جو کل میں نے مجلس میں اس کے اوپر بات کی تھی. انہوں نے لکھا we are seeing particularly Jews are united and strong. تو اس آیت نے یہ کیوں لکھا؟ کتنے سال سے آپ ان کو اسٹرانگ اور یونائٹڈ دیکھ رہے ہیں؟ 48 میں اسرائیل بنا ہے، اور اگر آپ 90 مثال کے طور پر 1908 میں ہوتے تو کیا آپ ان کو یونائٹڈ پا رہے تھے؟ آپ اور میری یادداشت بہت کمزور ہے، ہم لوگوں کا ہسٹری کا مطالعہ بہت کمزور ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پوری تاریخ میں کیا ہوا ہے، آخری 50-60 سال میں کیا ہوا ہے. قرآن کریم کا ایک عجیب نظام ہے. دیکھیے ایک عجیب بات ہے، ہمارے پاس ایک روایت ہے، اس روایت کو کسی نے اگر سمجھنا تھا تو 1950 کے بعد ایک اپرچونٹی بنی ہے، جبکہ وہ روایت 1400 سال پہلے کہی گئی تھی. صحیح ہے؟ تو جس نے وہ روایت 1300 سال پڑھی ہوگی اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اس روایت کا مطلب کیا ہے. آخری 50-60 سال میں اس روایت کا مطلب سمجھ میں آ گیا. صحیح ہے؟ ایک تو کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ امام کوفہ سے جماعت کروائیں گے، نجف کربلا تک جائے گی. یہ آج سے 10 سال پہلے بھی قابل تصور نہیں تھا، اور اب 1-2 سال سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ پاسبل ہے، بلکہ ایک آیت اللہ نے کروائی بھی ہے. اس سال بھی آیت اللہ اشکوری کیا نام ہے ان کا، انہوں نے یہ کام کروایا. نہیں، ایک اور مسئلہ بھی ہے. ہمارے پاس ایک روایت ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے. مجھے کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے درود بھیجے گا ان کی ذات پر. جب امام تشریف لائیں گے تو امام مکہ سے اعلان کرنے کے بعد کوفہ کی طرف جائیں گے روایات کے مطابق. کوفہ میں مختلف جنگوں کو جیتنے کے بعد امام بیت المقدس جائیں گے، اور بیت المقدس جا کر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ امام بنی اسرائیل سے جنگ کریں گے، بنی اسرائیل سے جنگ کریں گے. اچھا اب سوال یہ ہے
کہ کتنا عرصہ ہوا ہے بنی اسرائیل کو اور ان لوگوں کو زائونزم کو فلسطین آئے ہوئے. 48 میں یہ ملک بنا ہے. صحیح ہے. اگر میں مثلا 19 سینچری میں ہوتا, کب اللہ کے رسول نے بات کہی تھی, 19 سینچری تک بھی ہوتا تو میں روایت پڑھتا اور کہتا بھائی یہ کیوں لکھا ہے کہ امام بنی اسرائیل سے لڑنے کے لیے بیت المقدس جائیں گے, وہاں ہے ہی نہیں وہ لوگ. 1300 سال تک میں یہ سوال کرتا رہتا, وہ وہاں کیوں جائیں گے, کیوں جائیں گے, کیوں جائیں گے. آخری 50-60 سال میں پتہ چلا کہ ساری دنیا سے سمٹ کر یہ لوگ وہیں پہ آ گئے. صحیح ہے. بنی اسرائیل آیت نمبر 100 خدا کہتا ہے تم سب لوگوں کو ہم آخری وقت میں سمیٹ کر ایک جگہ لائیں گے. آیت نمبر 100 بنی اسرائیل سب کو سمیٹ کر وہاں لائیں گے. 100 مجھے یاد آتا ہے کہ 100 ہے 99 اس کے اطراف میں کہیں دیکھ لیجیے گا. آیت نے لکھا ہے کہ آخری وقت آ رہا ہوگا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر وہاں لائیں گے. اچھا ہے کہ میں آیت پڑھ دوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا میں نے موبائل تقریباً بند کرنے کی پوزیشن میں رکھا ہوا تھا اس لیے دیر لگ سکتی ہے. اور ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا جناب, یہ آیے کریمہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں نے اچھا کیا کہ اس وقت بھی آپ سے کہہ دیا کہ 100 اور اس کے اطراف میں دیکھ لیجیے گا. یہ 104 ہے, آیت نمبر 104. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا, غور فرمائیے گا, اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو, یعنی زمین میں گھومو پھرو, جو کچھ بھی کرو, پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا, یعنی وقت آ جائے گا, تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے. صحیح ہے. کم سے کم یہ آیے کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا یہاں پہ جمع ہونا آخری وعدے کی ایک نشانی ہے. ان کا جمع ہونا آخری وعدے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طاقتور ہیں, ان کو خدا اپنے ارادے سے یہاں پر لے کر آیا ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تم ان کو سمجھ رہے ہو کہ مضبوط ہیں, ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں, ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. صحیح ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے, میں آپ کو دوسری دفعہ اوائڈ کر رہا ہوں تاکہ اوپن ڈائلاگ شروع نہ ہو جائے. اچھا, انہوں نے سوال کیا کہ چلیے جب آپ نے کہہ ہی دیا تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. جو کچھ دین اسلام نے کہا ہے انہوں نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ 1% بھی گمان نہیں ہے کہ نہیں پڑھا ہوگا. شیعہ تھیولوجی کا ڈپارٹمنٹ تقریباً 83 میں تل اویو یونیورسٹی میں کھل چکا تھا, اور اس کے پی ایچ ڈی تھیسسز 87 کے بعد سے آ رہے تھے. صحیح ہے. اب اس بات کو 30 سال ہو رہے ہیں, اور جو 87 میں ان کا تھیسس ایک آیا تھا اتنا سالڈ تھا ایکیڈیمک لیول کے اوپر. تھیسس کا ٹائٹل یہ تھا کہ اس نے ابن طاؤس کی ساری کتابوں کو گو تھرو کیا, حتیٰ وہ جو ہمارے پاس نہیں تھی, جرمن میوزیم اور برٹش میوزیم میں تھی, ان کو گو تھرو کیا. اور گو تھرو کرنے کے بعد اس نے تھیسس سے ثابت کیا تھا کہ ابن طاؤس کی لائبریری میں فزیکلی کون کون سی بکس رکھی تھیں. اور اتنا ریسرچ اورینٹڈ تھیسس وہ, یعنی میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہسٹورینس تھے انہوں نے اس کو کتنا اپریشیٹ کیا تھا. نہیں, جس نے لکھا ہے کام زبردست کیا. دیٹ واز ان 87. کوئی چانس ہے کہ ان کو نہ پتا ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں, کوئی چانس نہیں ہے. اوائڈ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا, کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ جھوٹے ہیں؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ان کو پتا ہے کہ ہم سچے ہیں. خدا متعال فرماتا ہے یہ اللہ کے رسول کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو جانتا ہے.
خدا متعال فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ یہ رسول اللہ کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. صحیح ہے. یہ جانتے ہیں کہ ہم سچے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے, یہ جانتے ہیں ہم ان کا ڈیسٹنی کیا دیکھ رہے ہیں. کیا شیطان کبھی موقع دیتا ہے کہ دشمن خدا ان سب کو پہچان کے قبول کرے؟ کیا فرعون 7 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہارا تھا معجزوں میں؟ پھر بھی اس پانی میں کود گیا جس کو حضرت موسیٰ نے چھڑی سے کھولا تھا. اچھا اس پانی کا کوئی سین دیکھیے, ایک دریا ہے بہہ رہا ہے, آدھا پانی یہاں پر ہے آدھا پانی یہاں پر ہے, بیچ میں راستہ کھلا ہوا ہے. کہ کوئی اسٹوپڈ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ خدا نے کیا ہے, کہ کسی انسان نے نہیں روکا ہے. پانی انسان نہیں روک سکتا ہے, یہ خدا نے روکا ہے. اچھا کتنا جاہل ہونا چاہیے کہ اس پانی کے اندر گھسے. وہ یہ بے وقوف نہیں سوچ رہا کہ جو لاٹھی مار کے کھول سکتا ہے وہ لاٹھی مار کے بند بھی کر سکتا ہے. لیکن اس بے وقوف کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. یہ خدا کے دشمنوں کا رزلٹ ہے. جو خدا کا دشمن ہوتا ہے وہ اپنے ظلم کی وجہ سے ایک موقع پر ایسے ایک اندھے پن میں پہنچ جاتا ہے جب وہ خدا کے سامنے کی آیتوں کا انکار کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تکذیب آیات الہی. اور جب کوئی دشمن اللہ کی اتنی واضح نشانیوں کی تکذیب کرتا ہے تو پھر اس کے پاس عذاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. یہ خدا متعال کا قانون ہے. آپ قرآن کریم کے اندر دیکھ لیں, جگہ جگہ لکھا ہے تکذیب کی اور پھر عذاب آیا, تکذیب کی عذاب آیا. تکذیب یہ ہوتی ہے, تکذیب صرف یہ نہیں ہے کہ تم جھوٹے ہو, یہ صرف تکذیب نہیں ہوتی. تکذیب یہ ہوتی ہے کہ سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے اور پہچان چکا ہے, اب بھی لڑ رہا ہے, بس پھر اس کے بعد پھر مصیبت شروع ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے سوال کیا, کہا کہ پاکستان میں ابھرتی ہوئی قیادت نام لکھا ہے, اس سے آپ کا کتنا رابطہ ہے؟ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرا رابطہ ہے یا نہیں ہے جان کر, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لکھا ہے دوسرا سوال, جن پروجیکٹس پہ آپ کام کریں ان کی تفصیل بتائیے, ہم کس طرح شریک ہو سکتے ہیں. یہ دوسرا میرے اصولوں میں سے ہے کہ میں اپنے پروجیکٹس کو اپنی تقاریر کے اندر کبھی بھی نہیں بتانا چاہتا ہوں, تاکہ میں یہ گمان بھی آپ کو نہ دوں کہ میں آپ سے فنڈ لینے آیا ہوں. میں کبھی نہیں چاہتا. لہذا الحمدللہ رب العالمین شاید انٹرنیٹ کے اوپر میری 2000 کے قریب تقاریر ہوں گی, اور ان 2000 تقاریر کو میں نے 20 سال سے زیادہ عرصے میں کہا ہوگا, اور اس میں کبھی کوئی ایک جملہ نہیں ڈھونڈ پائے گا جس میں میں نے کہا ہو کہ آپ مجھے فنڈ دیں. یہ میرے اصولوں میں سے ہے. الحمدللہ 20 سال سے میں اس پہ قائم ہوں, اور بغیر مانگے خدا متعال یہ کام کروا لیتا ہے ہم سے. تو میں اس کو کیوں لوز کروں؟ میں اس کو لوز نہیں کروں گا. آپ جا کر ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ لیجیے گا, وہاں پہ پروجیکٹس بھی ہوں گے, کام بھی ہوں گے, اور اللہ نے آپ کو توفیق دی انشاءاللہ تو آپ شریک بھی ہو پائیں گے. لیکن میں اپنی زبان سے یہ کام کبھی نہیں کروں گا, چونکہ مجھے اس کی پروڈکٹیوٹی کا یقین ہو چکا ہے, اور میں اس کو توڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں بالکل بھی. صحیح. آج کل کے ماحول میں بچوں کے اندر دینی رغبت پیدا کرنے کے لیے والدین کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ میں اس کا سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا. اس کو پچھلے سال ہم نے ایک پورا سیمینار رکھا تھا اس کے اوپر, کافی ایکسٹینسولی اس کے اوپر بات کی تھی, تو آپ اس کو جا کے کچھ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس چند سوال ہیں اور 1 گھنٹہ ہمارا پورا ہو چکا ہے. میں بہت تیزی سے ان کو گزارتا ہوں تاکہ ان سوالوں کو ہم سب کو بول دیں. اچھا, ایک پائپ لائن کے بارے میں جو انٹرنیشنل اکانومی کے اوپر اس کا اثر ہے اس کے بارے میں بات کی. فی الحال اس پائپ لائن کے بارے میں بھی فی الحال نہیں جا پائیں گے. ہاں, اب یہ سوال ہے, ذرا دیکھیے اس کو, دیکھیے کس طرح سے کرنا چاہیے. پاکستان میں علماء شیعہ سیکیورٹی فورس بنانے کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کر رہے اپنی حفاظت کے لیے؟ صحیح ہے سوال. دیکھیے پاکستان میں علماء شیعہ سیکیورٹی فورس بنانے کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کر رہے اپنی حفاظت کے لیے؟ اچھا, میں اس کے جواب میں ایک بات پوچھتا ہوں. اگر وہ کر رہے ہوئے تو کیا میں اتنا احمق ہوں گا کہ یہاں پہ بولوں گا؟ آپ خود بولیے. یعنی عقل مندی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ میں کیا یہ بول سکتا ہوں؟ اچھا, کر رہا ہوں یا نہ کر رہے ہوں, میں کیوں کروں گا؟ صحیح. تو بھائی اب یہ ہے کہ اس سوال جب بھی آپ لکھیں تو آپ ہماری پوزیشن میں بیٹھ کے ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ بھئی یہ جواب دینے کے قابل ہے بھی یا نہیں. تو یہ جواب دینے کے قابل ہے ہی نہیں. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ایک سیکیورٹی فورس اگر بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں مثلا مجھے زندگی گزارنی ہے اور آپ کو یہاں پہ زندگی گزارنی ہے, تو میں آپ کو ایک بہت سادہ سا طریقہ کار بتا دوں. کوئی بھی کام وہ نہ کیجیے گا جو قانون کے خلاف ہو. کبھی کوئی کام ایسا مت کیجیے گا دین کے نام پر جو قانون کے خلاف ہو. قانون کے اندر رہ کے کریں. مجھے یہاں پر ایک دفعہ بارڈر کے اوپر کسی نے پوچھا, ٹیکسس میں ہی تھا اور ہیوسٹن میں نہیں تھا, شاید ڈیلس میں تو کہاں پہ تھا, تو اس نے مجھ سے پوچھا, کہنے لگا کہ اگر
بہت انٹرسٹنگ ہے یہ، بڑا انٹرسٹنگ ہے. کہنے لگا کہ تم اپنے مراجع کو مانتے ہو؟ میں کہا مانتا ہوں. کہنے لگا کہ اگر انہوں نے کبھی یہ کہا کہ آپ امریکہ میں جا کے گڑبڑ کریں تو تم کرو گے؟ تو میں نے کہا نہیں، وہ نہیں کہیں گے. کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، ممکن ہے کہ کہہ دیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ نہیں کہہ سکتے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دین نے یہ سکھایا ہے کہ جس سے جو وعدہ کرو وہ مت توڑو، اور میں تمہارے ملک میں اس وعدے پر آیا ہوں کہ میں تمہارے ملک میں گڑبڑ نہیں کروں گا. اگر وہ مجھ سے کہے کہ میں تم سے کیا ہوا یہ وعدہ توڑوں تو پھر میں نے جو اس سے وعدہ کیا ہوا اس کی بھی رسپیکٹ باقی نہیں رہے گی، وہ بھی ٹوٹ جائے گا. پھر ہمارا دین وعدے کی پابندی پر ہے. تو اس نے کہا کہ ویری انٹرسٹنگ، اور پتہ نہیں قبول کیا ہے نہیں کیا، ایک علیحدہ مسئلہ بتا، اس نے مجھے کلیئر کر دیا. یہ شاید اس بات پہ دلیل ہو کہ اس نے قبول کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اتنا بلنٹ اس نے پوچھا، میں نے اس کو اتنا ہی بلنٹ جواب دیا. اور میں آپ نے چونکہ یہ سوال پوچھا اس لیے آپ کو اتنا ہی بلنٹ جواب دوں گا کہ اگر یہ کام بھی کرنا ہو نا تو پاکستان میں اس کا ایک قانون ہے، اس قانون کے ساتھ کرنا چاہیے. ویسے پاکستان میں اس کا قانون کیا ہے؟ پاکستان میں سیکیورٹی فرمز بنانا قانونی طریقہ ہے. آپ جہاں سیکیورٹی فرم بنائیں، اس پہ کوئی بندش نہیں ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ سیکٹیرین پرپز میں استعمال نہ کریں، سیکیورٹی پرپز میں استعمال کریں. اب اپنے سیکیورٹی گارڈ کھڑے کریں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. بزنس کریں آپ جا کے. تو ہر چیز کا ایک قانونی طریقہ، آپ قانونی طریقے میں رہیں. اور مثال کے طور پر کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے سامنے والے کو آپ یہ کہیں میں کچھ کر رہا ہوں. تو میں جتنے بھی پروجیکٹس کر رہا ہوتا ہوں سب چیکس پہ کرتا ہوں، بینکنگ چینل سے کرتا ہوں، تاکہ گورنمنٹ کو یہ بتاؤں کہ بھائی ہم انڈر ٹیبل کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. آپ جا کے حکومت پاکستان سے پوچھیں کہ آپ کے ملک میں رہ رہا ہوں، میں سیکیورٹی فیل نہیں کر رہا ہوں، آپ نے میرے لیے کیا راستہ رکھا ہے؟ تو آپ کو بتائیں گے جاؤ بھائی سیکیورٹی فرم کھول لو، تم میں اگر سیکیورٹی چاہیے تو وہاں سے مل جائے گی. تو ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے، وہ کریں آپ. صحیح طرح درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے اسلامک لا پروموٹ کیپٹلزم اور سوشلزم. ہاں یہ جو بعض اوقات سوالوں کے لیے بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے بعض اوقات جیسے مثلا یہاں پہ یہ فرض کریں اسٹیج بنا ہوا ہے، تو اس اسٹیج کے پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ فرض کریں آپ کو نظر آ رہا ہو، اور آپ اس دروازے کو کھولیں تو آپ دروازے کا سائز بہت چھوٹا سا ہو اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہوگا. مثلا فرض کریں آپ نے دروازہ کھولا اور یہ دروازہ کھل گیا ہائی وے کے اوپر. صحیح، اب یہ کیا ہو گیا، اتنا چھوٹا دروازہ ہائی وے پہ کھل گیا. یہ بعض سوال ایسے دروازے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہائی وے چل رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے یہ دروازہ کھول دیا تو اب آپ ہائی وے پہ کھڑے ہیں، اب آپ نپٹیں بھائی اس کو. یہ بہت لمبا ایک پرابلم ہوتی ہے. اسلام نہ سوشلزم کو فیور کرتا ہے، نہ کمیونزم کو، اور نہ کیپٹلزم کو. اسلام کے اپنے اصول ہیں. آیت اللہ مصباح یزدی اس معاملے میں بہت اسٹانچلی اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے. وہ کہتے تھے آپ اسلام کو ان فنڈامنٹلز پر جس کو اسلام مانتا ہے قبول کریں. کیپٹلزم کی اپنی فنڈامنٹلز ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوشلزم کی اپنی فنڈامنٹلز ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا اب آپ کرسیوں پہ بیٹھیں اور کچھ لوگ دریوں پہ بیٹھتے ہیں، تو اس میں کون سا اسلامی ہے؟ کوئی بھی اسلامی نہیں ہے، دونوں اسلامی ہیں. نہ یہ اسلامی ہے نہ وہ غیر اسلامی ہے، دونوں اسلامی ہیں اور دونوں غیر اسلامی ہیں ایک سینس کے اندر. تو ہم کہیں گے کہ بھائی کیپٹلزم کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو اسلام کی جیسی لگتی ہیں لیکن فنڈامنٹلز بالکل ڈفرینٹ ہیں. سوشلزم کے اندر کچھ چیزیں جو اسلام جیسی لگتی ہیں لیکن فنڈامنٹلز میں بالکل ڈفرینٹ ہیں. دونوں فنڈامنٹلز میں اسلام سے ایک ہی جیسے فاصلے کے اوپر کھڑے ہیں. ہاں دونوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی جیسی لگتی ہیں. تو اس کا شہید باقر الصدر نے بہت اچھے جواب دیے ہوئے ہیں اقتصادنا کے اندر، اور آیت اللہ مصباح یزدی نے اپنے بیانات کے اندر اس کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اسلام کی اس سے بھی نزدیک نہیں ہے. دونوں کے اندر مشابہ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن دونوں فنڈامنٹلز میں اسلام سے بالکل ڈفرینٹ ہیں، کوئی ریزمبلنس نہیں ہے دونوں میں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں اس میں 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک کا جواب دوں گا یہاں پہ. ہاؤ ٹو اوورکم فیئر ایلیمنٹ. خوف سے کیسے قبضہ کیا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے. اچھا اس میں بہت خوبصورت ایک بات ہے، وہ یہ کہ ہمیشہ کسی چیز کا خوف اس چیز سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ہمیشہ کسی چیز کا خوف اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کا پاؤں سلپ ہونے والا ہے. اچھا پاؤں سلپ ہوتا تو کیا ہوتا، وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ خوف خطرناک ہے. صحیح. سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ موت.
موت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی موت کا خوف خطرناک ہے. تو آپ ایک کام کریں, فیئر ایلیمنٹ کو اوور کم کرنے کے لیے موت کی آرزو شروع کر دیں. آپ اپنے دماغ کو, روایتوں نے اس پہ اصرار کیا کہ اپنی موت کو یاد کرو, اپنی موت کو یاد کرو. آپ جتنا موت کی آرزو کریں گے, اچھی موت کی جس کو ہم شہادت کہہ سکتے ہیں, آپ کوئی اور جملہ بھی کہہ سکتے ہیں, جتنا آپ اپنے ذہن میں اس بات پہ اصرار کریں گے کہ مجھے موت چاہیے اور اچھی موت چاہیے اللہ سے, تو جو بھی خوف ہوگا وہ موت سے کم ہوتا ہے. اور بس خوف سے لڑنے کے دو راستے ہیں. ایک خوف سے لڑنے کا راستہ یہ کہ جو خوف ہے اسی کو ڈیمانڈ کر لو, اسی کو وہی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے, یہاں کچھ اس کی طاقت سے باہر نہیں. کچھ بھی ہو جائے یہ کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے. جو کچھ ہے خدا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ صرف ایک بات ہے, ہم خدا کو غائب سمجھ رہے ہیں, ہم خدا کو حاضر نہیں سمجھ رہے. مثلا کتنا آپ کو عجیب سا لگے گا اگر میں آپ سے کہوں یہاں ہر طرف خدا ہے. ہم لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں خدا, اپنے دماغ میں سوچتے ہیں خدا کہیں اور ہے, اب جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا اب میں اس سے بات شروع کروں گا. نہیں, یہ خدا ہے, سب خدا ہے. ہم نے نہیں سوچا اس بات کو. ہم خدا کے اندر رہ رہے ہیں ایکچولی, اگر اندر کی ٹرم صحیح ہو یہاں پر, جبکہ خدا ظاہر ہے, نہ اندر ہے نہ باہر ہے. تو ہم اس بات کو اگر فیل کر لیں کہ نمبر ایک موت ہے اور موت ہمیں چاہیے, اچھی موت, اور دوسری بات یہ کہ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے, تو پھر فیئر ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ. آخری 2-3 سوال, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پوچھا ہے کہ عراقی جو گورنمنٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ وہ لوگ اس دور سے تقریباً باہر آ گئے ہیں جب ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کافی ڈاؤٹس تھے. اب ان کی پروڈکٹیوٹی اور کریڈیبلٹی کافی حد تک اسٹیبلش ہو رہی ہے, اسپیشلی جب سے انہوں نے ISIS کے خلاف کچھ بہت اچھی فتوحات لی ہیں, اور اب جو لینے والے ہیں جو ظاہر موصل کا شہر ہے. تو اس کے بعد سے میرا اپنے خیال ہے کہ IS کا کنٹرول عراق کے اندر سبسٹینشلی کم ہو جائے گا. تو یہ ان کی کریڈیبلٹی اور پروڈکٹیوٹی کو ثابت کرنے کے لیے کافی اچھا ہے, میرے خیال میں ہے. اب ان کی صورتحال کافی بہتر ہے. کہا لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ if not house then should gold be an asset. اچھا, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اصل آپ اور میں ایسٹ کہتے کسے, صحیح ہے, اور ایسٹ کے اندر آیا ایک چیز کو ایسٹ بنانا صحیح ہوتا ہے, یا آپ کو ایک ڈائیورسیفیکیشن چاہیے ہوتا ہے ایسٹس کے اندر, صحیح ہے. تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اکانومی کے اندر. آپ کے پاس پراپرٹی ایک ایسٹ ہوتی ہے سرٹن کنڈیشنز کے اندر. پراپرٹی کے بعد گولڈ آتا ہے, گولڈ کے بعد پریشیس میٹل آتا ہے, اور گولڈ کے ساتھ یعنی پیرالل میں پریشیس میٹل کے پیچھے اینٹیکس آتے ہیں. اور اینٹیکس وہ واحد چیز ہوتی ہے جو کسی بھی زمانے میں اکانومی کے گرنے کے باوجود باقی رہتی ہیں, لیکن ظاہر وہ میری ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں, وہ اتنی مہنگی ہوتی ہیں, ان کا خود ارریلیونٹ ہوتی ہیں مجھ سے کہ اس سے ان کا میرا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب کرائسس آیا تو کرائسس آیا کس چیز کا ہے, اس سے ڈیفائن ہو پاتا ہے کہ آپ کا ایسٹ کیا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل, اگر کرائسس ایک ایسا کرائسس ہے جس میں پروڈکٹیوٹی بھی, انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے, جیسے کہ مثلا 1930 کے اندر ہو گیا تھا, انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی خطرے میں پڑ گئی تھی, تو اس وقت انڈے بھی ایسٹس تھے. لوگوں نے اپنی یونیورسٹی کی فیس انڈوں سے پے کی ہے. ہسٹری کے اندر موجود ہے کہ انڈے دے کر یونیورسٹی کی فی پے کی گئی ہے, صحیح ہے. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کرائسس کی نوعیت کیا ہے. جب کرائسس آتا ہے تو پھر بعض اوقات آخری چیز جو بچ جاتی ہے وہ نیچرل ریسورسز ہیں. آپ کے پاس ایک کنواں ہو, آپ کے پاس ایک زمین ہو, اور آپ کے پاس چند جانور ہوں, یہ ہر قسم کے کرائسس کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے. یہ وہ ایسٹ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے, صحیح. اور میں بعض اوقات تعجب سے دیکھتا ہوں, ہر نبی نے جانور چرائے, ہر نبی نے. تو مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ ہم ایک آرٹیفیشل لائف کے اندر اتنے مشغول ہو گئے کہ ہم ایسٹ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے. عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس بات کو اتنی دور تک دیکھتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا, ایک موقع پر میں دیکھا, ایک بات دیکھی
ایران میں انقلاب سے پہلے ایک دفعہ سیلاب آیا، انقلاب سے پہلے ایک سیلاب آیا، اس سیلاب میں کافی لوگ ڈیسپریٹ ہو گئے، ان کی چیزیں تباہ ہوئیں. تو رہبر معظم اس زمانے میں ظاہر ریولوشن سے پہلے لوگوں کی سوشل ویلفیئر کے لیے بھی کام کر رہے تھے، تو انہوں نے اس علاقے کو وزٹ کیا اور وزٹ کرنے کے بعد ان لوگوں کی نیڈز کو انہوں نے ایویلویٹ کیا رہبر معظم نے، اور ان کو سجیسٹ کیا. اب کیا سجیسٹ کیا؟ وہ بہت خوبصورت ہے. انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ لوگ پاکستانی بکریاں پالیں. عجیب ہے. رہبر معظم تقریباً 40 سال پہلے اس کے ایسٹ ہونے پہ بلیو کر رہے تھے. انہوں نے کہا آپ لوگ پاکستانی بکریاں پالیں چونکہ یہ بہت پروڈکٹیوٹی میں بہت اچھی ہیں اور ریزیلینٹ ہیں بیماریوں کے مقابلے میں، اور آپ کے یہاں سیلاب آیا ہوا اس کی وجہ سے بیماریاں یہاں پھیلیں گی، اور یہ جو پاکستان کی بکریاں ہیں نسل کی یہ بہت ریزیلینٹ ہیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی بہت تیز ہے. صحیح. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کرائسس کون سا ہے جس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں. میں پرسنلی اپنے لیے آئیڈیل سروائیول کٹ یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ایک زمین ہو جس کے اوپر کچھ کھیتی باڑی ہو سکے، پانی کی ایک سورس ہو، اور میرے پاس سورج کی توانائی سے انرجی بنانے کے لیے سفیشینٹ پینلز ہوں. اگر یہ چند چیزیں میرے پاس ہیں تو میں کرائسس سے آسانی سے لڑ سکتا ہوں. اور یہ وہ لاجک تھی جو ہم نے مہدیہ سٹی کے پیچھے رکھی ہوئی تھی کہ مہدیہ سٹی کم سے کم ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر ان کیس آف ایمرجنسی ICE آپ فوراً وہاں پر چند ہزار لوگوں کو سیکیور کر سکیں. کیا کریں؟ آخری سوال بہت اچھا ہے، اس سے ریلیونٹ. تو پھر ہم لوگ پاکستان میں انویسٹ کریں؟ بہت اچھا سوال ٹکرا گیا اس کو اینڈ میں. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ مجھے نہ آپ انویسٹمنٹ میں ریٹرن دیں گے تو پھر لاس کا ذمہ دار بھی نہیں بنائیے گا، کہ آپ تو اپنے انویسٹمنٹ میں مجھے ریٹرن نہیں دینے والے، تو آپ مجھے لاس کا ذمہ دار بھی مت بنائیے گا. ہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کم سے کم سیکنڈ آپشن کے طور پر ہونی چاہیے. لیکن آپ کے سامنے ایک اور کرائسس ہے، آپ سیکیور انویسٹمنٹ کیسے کریں گے؟ آپ کے سامنے جو ایشو ہے وہی کہ آپ کی فزیکل پریزنس کا نہ ہونا اور پراپر لنکس کو یوٹیلائز نہ کرنا وجہ بن رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس سیکیور انویسٹمنٹ کی وینیوز نہیں ہیں. آپ سیکیور انویسٹمنٹ کیسے کریں گے؟ چونکہ ہم نے اورل کویسچن نہیں لینا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا. سوالات کا ڈھیر بھی ختم ہو گیا. آپ لوگوں کے صبر کی خدا جزائے خیر دے. انشاءاللہ آپ کافی دیر یہاں پہ تشریف فرما رہے، اور ہم انشاءاللہ کل رخصت ہوں گے، یہاں سے روانہ ہو جائیں گے کسی اور شہر کی طرف. اور بہرحال اس دوران میں ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور آپ سے بھی مدد خواہ ہیں. اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین کو اتنا مضبوط کریں کہ ہم اپنے امام کی نصرت کر سکیں، اور انشاءاللہ اس نصرت کی راہ میں ہمیں خدا اچھی موت شہادت کی صورت میں نصیب فرمائے انشاءاللہ. سب کی مزید توفیقات کے لیے، زائرین سید الشہداء کی سلامتی اور حفاظت کے لیے، اور دین کے اسلام کی عزت و سربلندی، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل